अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम की बाज़गश्त एक बार फिर सुनाई दे रही है और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुल्क में सदारती निज़ाम को इम्प्लीमेंट किया जाए। ये मुतालबा किसकी जानिब से किया जा रहा है और ट्विटर के ऊपर ये जो टॉप ट्रेंड बना कि सदारती निज़ाम लाओ और तरक्की पाओ, इसका बुनियादी मकसद क्या है और ये किसकी हमायत में किया जा रहा है, इसके ऊपर भी बात करनी है। दूसरी जानिब जो परवेज़ खटक साहब हैं, असद उमर साहब हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब, वो मुतबादिल के तौर पर, ऑल्टरनेटिव के तौर पर, इन केस के अगर तरीके अदम तमाद की तहरीक असेंबली के अंदर पास हो जाती है, मूव ऑन की जाती है, तो उसके सिलसिले में ये जो एक डेवलपमेंट होगी कि इमरान खान साहब फारग हो जाएंगे और उसके बाद तीन नाम जो हैं वो मुतबादिल के तौर पर सामने आ चुके हैं। परवेज़ खटक साहब, असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, तीनों ने पार्टी के अंदर अपनी लॉबिंग स्टार्ट कर दी है और इन केस अगर इमरान खान साहब फारिग होते हैं तरीके में तमाद के सिलसिले में, तो उसके बाद जो तीनों हैं उनके लिए वजारत उज़्मा के लिए कौन सा कैंडिडेट स्ट्रांग होगा, तीनों ने अपने नाम शो कर दिए हैं और तीनों जो है वो पार्टी के अंदर इस वक्त लॉबिंग कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जी सदारती निज़ाम जो है उसको इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है और माजी में आपने देखा परवेज़ मुशर्रफ साहब, अयूब खान साहब, ज़ियाउल हक साहब, याह्या खान साहब, इस मुल्क में जो चार मार्शल लगे, बदतरीन डिक्टेटरशिप का राज कायम हुआ, उसमें इस्लामी निज़ाम हुकूमत का नाम दिया गया इस सदारती निज़ाम को। ज़ियाउल हक साहब के दौर में इसको इस्लामी निज़ाम हुकूमत का नाम दिया गया। सदारती निज़ाम, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम, ये तब होता है जब मुल्क में सियासतदान जो है वो नाकाम हो जाते हैं, मुल्क में अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो जाता है, मुल्क में जो सियासतदान है वो अवाम की प्रायोरिटीज़ को मुकम्मल करने में, उसको जो है वो पूरा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम होते हैं, अवाम के बुनियादी हकूक़ को पूरा करने में नाकाम होती हैं, तो तब ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातें होती हैं। और सबसे बढ़कर इस मुल्क में तब प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बातें होती हैं जब आपका वफाकी पार्लिमानी निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, जब आपका निज़ाम हुकूमत कमज़ोर हो जाता है, जब आपके अंडर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती, आपके अंडर जो है वो इदारे काम नहीं करते, तो आप जो है वो इस मुल्क में सदारती निज़ाम को लाने की बात करते हैं। इस मुल्क में एक बार फिर सदारती निज़ाम की बात हो रही है और ट्विटर के ऊपर ये जो टॉप ट्रेंड बना कि सदारती निज़ाम लाओ और तरक्की पाओ, इसका मतलब ये था कि इमरान खान साहब के हमायतियों ने ट्विटर के ऊपर ये टॉप ट्रेंड बनाया और उस दिन मैंने देखा ट्विटर, क्योंकि मैं रोज़ यूज़ करता हूँ, तो ट्विटर के ऊपर मैंने देखा ये टॉप ट्रेंड बना हुआ था कि सदारती निज़ाम लाओ और तरक्की पाओ। इसका मतलब ये था कि जी इस मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाया जाए। हमारा जो दस्तूर है वो वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है। बड़ी बात करने जा रहा हूँ, हमारा जो दस्तूर है वो वफाकी पार्लिमानी निज़ाम है और अगर आपने इस मुल्क में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, सदारती निज़ाम को इम्प्लीमेंट करना है तो आपको अपने दस्तूर को तब्दील करना होगा, आपको अपने आइन को तब्दील करना होगा। इस मुल्क में आपको पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को तब्दील करना होगा, अदालतों के निज़ाम को। उसके बाद ये जुडिशरी का जो पूरा प्रोसेस है वो इससे किस हद तक डिरेल हो सकता है, इसके ऊपर वकला बरादरी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। जो हमारे माहिर कानून है, जो हमारे लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स हैं, वो इसके ऊपर अपनी ओपिनियन देंगे, अपनी राय देंगे। सदर मुमलिकत के ज़रिए आप इसको ऑर्डिनेंस को नाफिज कर सकते हैं, इस मुल्क में कर तो सकते हैं, सदारती निज़ाम लेके आ सकते हैं, लेकिन इसकी सबसे जो बड़ी वजह करार दिया गया कि ट्विटर के ऊपर ये जो टॉप ट्रेंड बना था उसके ऊपर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, जो उनके हमायती हैं इमरान खान साहब के, जो ट्विटर यूज़ करते हैं, उन्होंने कहा कि जी इस मुल्क में अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए सदारती निज़ाम का सहारा लिया जाए और सदारती निज़ाम को नाफिज किया जाए ताकि चोरों को, डकैतों को एनआरओ ना मिल सके और इनके खिलाफ करप्शन के केसेस ख़त्म ना हो सके। ये बात की गई इनके अपने जो है वो हमायतियों की जानिब से। तो दूसरी जानिब इसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो लेफ्टिनेंट जनरल तारिक साहब का आया, जिनका एक आर्टिकल शाया हुआ और उनका आर्टिकल मेरी नज़रों से भी गुजरा, मैंने पढ़ा भी, और उन्होंने कहा कि जी इस मुल्क में सदारती निज़ाम लाना चाहिए और वो एक कामयाब तरीन निज़ाम होगा जिससे सियासतदान जो हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जो है वो उनको प्रॉब्लम नहीं होगा, बल्कि उससे पाकिस्तान जो है वो मजबूत होगा और पाकिस्तान का जो है वो नाम रोशन होगा। ये उन्होंने अपने आर्टिकल में शाया, ये जो उनका आर्टिकल शाया हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल तारिक साहब का, उन्होंने इसके ऊपर ये बात की। फिर दूसरी जानिब उन्होंने ARY के एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब को जो इंटरव्यू दिया लेफ्टिनेंट जनरल तारिक साहब ने, उसके अंदर भी उन्होंने मुल्क में सदारती निज़ाम को इम्प्लीमेंट करने की बात की। उन्होंने कहा कि जी मुल्क के अंदर
صدارتی نظام امپلیمنٹ ہونا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ مضبوط ہو سکے اور پاکستان کی جڑیں مضبوط ہو سکیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس صدارتی نظام حکومت کو جس کو آپ اس ملک میں نافذ کرنا چاہتے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا. اٹ مینس کہ آپ یہ ثابت کریں گے کہ جی دیکھیں جی عمران خان صاحب تو ڈیلیور کرنا چاہ رہے تھے لیکن ان کو ڈیلیور نہیں کرنے دیا گیا اور وہ صدارتی نظام لے آئے تو سب کو جیلوں میں ڈال دیا, اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بہت زیادہ اسٹرینتھن ہو گیا, بہت مضبوط ہو گیا. تو یہ ساری جو باتیں ہو رہی ہیں احتساب کی ناکامی کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں. پریزیڈنشل سسٹم میں سب سے بڑی بات کرنے جا رہا ہوں, آپ لیڈرز کہاں سے لائیں گے, کس کو لیڈر بنائیں گے؟ آپ اس کو جیل میں ڈال دیں گے. آپ عمران خان صاحب جو ہے صدارتی نظام تو لے آتے ہیں, ان کیس اگر وہ صدارتی نظام لے آتے ہیں, اس ملک میں پریزیڈنشل سسٹم آف گورنمنٹ آ جاتا ہے, تو کیا اس سے پاکستان میں پارلیمانی نظام میں حکومت متاثر نہیں ہوگا؟ کیا اس سے پاکستان میں عدالتی سسٹم ہے وہ بری طرح مفلوج نہیں ہوگا؟ کیا اس سے پاکستان میں عدالتی سسٹم کو جو ہے وہ دھچکا نہیں لگے گا؟ کیا اس سے پاکستان میں بیوروکریسی کا جو سسٹم ہے وہ نہیں فلاپ ہو جائے گا؟ کیا اس سے پاکستان میں جو لیڈرز ہیں وہ آپ کہاں سے پیدا کریں گے؟ یہ بہت جو ہے وہ بنیادی سوالات ہیں جس کے جوابات نہیں ہیں. اور دوسری جانب جو یہ بات کی جا رہی ہے لیفٹیننٹ جنرل طارق صاحب کی جانب سے, وہ اس لیے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ انہی کے ادارے کے 4 جو جرنیل ہیں وہ اس ملک میں پہلے اس سسٹم کو نافذ کرنے کے لیے سارا کچھ کر چکے ہیں. اور آپ کے سامنے ہے کہ اس ملک میں کیا ہوا. جب بھی اس ملک میں مارشل لا لگا تو اسی طرح کا جو سسٹم ہے اس کو لایا گیا, اسی طرح کے سسٹم کو امپلیمنٹ کیا گیا, لیکن اس کے کیا امپیکٹس نکلے کہ ہمارے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 33-34 سال تک جو ہمارے ملک میں مارشل لا رہا, کیا ہمارے ملک میں کوئی ترقی آئی؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی ڈیموکریسی مضبوط ہوئی؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی ادارے مضبوط ہوئے؟ کیا ہمارے ملک میں جو ہے وہ عدالتی سسٹم مضبوط ہوا؟ اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس سے ہوتا ہے تو صرف یہ کہ آپ اگر اپنی خواہشات کو اپنی ضد بنا لیں, اپنی انا کا مسئلہ بنا لیں, تو وہ ایک آپ کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے, لیکن اس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو ہمارا دستور ہے وہ وفاقی پارلیمانی نظام ہے, تو اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ملک کے اوپر, تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ آپ پریزیڈنشل سسٹم کو لاتے ہوئے اپنے آئین کو بھی تبدیل کریں گے, اپنے دستور کو تبدیل کریں گے, اس میں جو ہے وہ ترمیم کریں گے, اس کے بعد اس کو ایک آرڈیننس کے ذریعے نافذ کر کے اس کو ایک قانون بنائیں گے, پھر وہ صدارتی نظام امپلیمنٹ ہوگا, جو کہ پاکستان کی بہت بڑی ناکامی ہو سکتا ہے. اس کے اوپر جی یہ جو بات ہوئی یہ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے کیا امپیکٹس ہیں. دوسری جانب آ رہا ہوں, دوسری جو بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, پرویز خٹک صاحب, اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب تینوں نے وزارت عظمیٰ کے لیے پر تولنا شروع کر دی اور تینوں نے لابنگ شروع کر دی ہے. ایک صحافی کے سوال کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب سے سوال کیا گیا کہ خبریں آ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہے ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے, اور اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے, اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہونے کی صورت میں آپ وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوں گے. اور آپ سب کو پتہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کس کی زبان بولتے ہیں اور وہ کتنا کلوز ہیں کسی ادارے کے. آپ سب کو اس بات کا بہت اچھے سے ادراک ہے, اس بات کا بہت اچھے سے علم ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس سوال کے جواب میں بولا کہ عمران خان صاحب پر قوم کو اعتماد ہے. انہوں نے پہلے تو وہ مسکرائے اور 2-3 منٹ تو وہ مسکراتے رہے. اس کے بعد وہ بولے کہ جی عمران خان صاحب پر قوم کو اعتماد ہے, عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ حاصل ہے, وہی وزیر اعظم رہیں گے. میرے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے کہ جی میرا اور پرویز خٹک کا مقابلہ ہوگا, تو یہ بالکل غلط خبر ہے. دوسری جانب جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف میں اپنی لابنگ شروع کر دی ہے اور انہوں نے اپنے گروپس کو متحرک کر دیا, جس کے سلسلے میں اب یہ بات جو ہے اس کو بنیادی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے کہ عدم اعتماد آنے کی صورت میں شاہ محمود قریشی صاحب سب سے سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہوں گے وزارت عظمیٰ کے لیے, اور وہ امیدوار کے طور پر سامنے نہیں آئیں گے بلکہ ان کو لایا جائے گا, اور جہاں سے فون آئے گا وہیں سے ان کا نام آئے گا. دوسری جانب پرویز خٹک صاحب, آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کلیش ہوا, اور اس کلیش کے سلسلے میں جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی, انہوں نے کہا کہ جی میں چاہوں تو آپ کو ووٹ نہ دوں. اس سے پہلے وہ ایک سٹیٹمنٹ جاری کر چکے تھے کہ میں چاہوں تو 1 منٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ گر جائے اور وہ گھر چلی جائے. یہ بات انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی, اور یہ بات انہوں نے بلا وجہ جو ہے وہ زبان پر آئی تو انہوں نے نہیں یہ بات کر دی. اس کے پیچھے آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کہانی کیا تھی, اس کے پیچھے حقائق کیا تھے, کہ پرویز خٹک صاحب جیسے سیاستدان یہ بات کر رہے ہیں
کیونکہ جو انہوں نے بات کی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ جب بھی عمران خان صاحب کو گورنمنٹ ملی خیبر پختونخوا کے اندر تو وہ پرویز خٹک صاحب کی وجہ سے ملی، اور پرویز خٹک صاحب بھی بہت کلوز ہیں، اداروں کے بہت کلوز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، اور ان کا نام اس لیے بھی زیر گردش ہے کیونکہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں ان کا براہ راست جو تعلق ہے وہ عمران خان صاحب سے ہونے کے ساتھ ساتھ اداروں کے ساتھ بھی ہے۔ تو پرویز خٹک صاحب نے یہ جو بات کی تھی، پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ اس وقت پارٹی کے اندر بہت متحرک ہو چکے ہیں، اور ان کا گروپ بھی اس وقت پارٹی کے اندر متحرک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو خیبر پختونخوا سے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں ان کے ساتھ مل کر پرویز خٹک صاحب نے ایک بات کا اعلان کیا تھا۔ ایک دفعہ جب ناراض ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی میں چاہوں تو اپنے گروپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ختم کر دوں، مطلب اتنا سٹرانگ گروپ ہے۔ اور اس وقت جو پرویز خٹک صاحب کو حمایت حاصل ہے وہ جہانگیر ترین صاحب کی حمایت حاصل ہے، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب، پرویز خٹک صاحب، نادر لغاری صاحب، علیم خان صاحب، یہ ایک ہی گروپ تھا۔ جب ان کے خلاف جسٹس وجی الدین نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹرائیبیونل نے یہ فیصلہ دیا تھا، جو پاکستان تحریک انصاف ٹرائیبیونل کے جو سربراہ تھے جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین صاحب، جو سپریم کورٹ کے جج بھی رہے، انہوں نے جب یہ فیصلہ دیا تھا تو اس وقت پرویز خٹک کے اوپر، نادر لغاری کے اوپر، علیم خان کے اوپر اور جہانگیر ترین کے اوپر بڑے سیریس ایلیگیشنز لگے تھے۔ تو اسی طرح پرویز خٹک صاحب کو جہانگیر ترین کی حمایت حاصل ہے، اور ان کا نام بھی بڑا سٹرانگ کنسیڈر کیا جا رہا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے۔ تیسری جانب تیسری جانب جو میں رخ کرنے جا رہا ہوں، بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہیں جی اسد عمر صاحب۔ اسد عمر صاحب کا نام دیا جا رہا ہے وزارت عظمیٰ کے لیے، اور اسد عمر صاحب کو بہت کلوز کنسیڈر کیا جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اسد عمر ہیں وہ عمران خان صاحب کے بڑے قریبی رفقا میں شامل ہیں۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اختلافات کی طویل داستان ہے، اس کی ایک سب سے بڑی وجہ اسد عمر کو قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اسد عمر کو جب وزارت خزانہ سے ہٹایا گیا تھا، جب سٹارٹ میں عمران خان صاحب کی وہ جو 11 رکنی ٹیم تھی اس کے مین کھلاڑی تھے اسد عمر صاحب، تو جب وہی وزارت خزانہ سے ہٹ کے بیڈ پرفارمنس کے اوپر ان کو ہٹا دیا گیا تو اس کی وجہ قرار دیا جا رہا تھا جہانگیر ترین کو۔ جہانگیر ترین صاحب نے اسد عمر صاحب کے خلاف یہ لابنگ کی، ان کو ہٹایا، وزارت خزانہ سے ہٹا کر ان کو سائیڈ لائن کیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب، جن کا جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ایک بہت بڑا اختلاف تھا، اور وہ جہانگیر ترین صاحب کے جو ہے وہ بڑے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑے دشمن تھے، تو ان کی وجہ سے پھر اسد عمر صاحب کو یہ بینیفٹ ہوا، اور اسد عمر صاحب نے اور اعظم خان صاحب نے مل کر جہانگیر ترین صاحب کا پارٹی سے پتہ کٹوایا، جہانگیر ترین صاحب کو فارغ کیا، ان کو سائیڈ لائن کر دیا۔ اب یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی اسد عمر صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سوال کیا گیا شاہ محمود قریشی سے کہ وزارت عظمیٰ کے لیے آپ کا نام فیورٹ تصور کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر وزارت عظمیٰ کا جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب فارغ ہوئے تو وزارت عظمیٰ کے لیے آپ اور پرویز خٹک کے درمیان مقابلہ ہوگا، تو اس میں اسد عمر صاحب کا نام کیوں کٹ گیا؟ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور وہ اس لیے امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ اسد عمر صاحب جو ہیں ان کو پارٹی میں وہ حمایت حاصل نہیں ہے جو شاہ محمود قریشی کو اور پرویز خٹک کو ہے، اور شاہ محمود قریشی سے زیادہ سٹرانگ اس وقت پرویز خٹک کو قرار دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین صاحب دونوں آپس میں بڑے دشمن ہیں، دونوں کی آپس میں جو ہے وہ بہت زیادہ لگتی ہے، اور دونوں جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بہت سخت جو ہے وہ سیاسی حریف بھی ہیں۔ تو جہانگیر ترین صاحب کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے لیے کھڑے ہوں، کیونکہ اگر شاہ محمود قریشی صاحب کو کھڑا کیا گیا تو پاکستان تحریک انصاف کو ڈیفیٹ ہو سکتی ہے اس کیس میں، کہ اگر تحریک میں اعتماد آتی ہے، وزیر اعظم صاحب فارغ ہوتے ہیں، شاہ محمود قریشی کو ایز اے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کیا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر سب سے جو امپورٹنٹ بات بتانے جا رہا ہوں، جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ جنوبی پنجاب کے ارکان کو ساتھ ملا کر، جو کہ ان کے ساتھ پہلے ہی ان کے ارکان ہیں، اس میں سے وہ 40 سے 45 ارکان کو ساتھ ملا کر شاہ محمود قریشی کو اپسیٹ کر سکتے ہیں، ان کو شکست دے سکتے ہیں۔ اسی لیے پرویز خٹک صاحب کا نام جو ہے وہ بہت کلوز کیا جا رہا ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ اگر اسد عمر کو کھڑا کرتے ہیں تو اسد عمر کی بھی پارٹی میں بہت مخالفت ہے،
मुखालफत तो परवेज खटक की भी है, लेकिन परवेज खटक फिर मजबूरी बन जाएंगे, फिर उनका नाम देना पड़ेगा। तो परवेज खटक साहब जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट उम्मीदवार कंसिडर किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद का जो एटमॉस्फेयर है, सियासी एटमॉस्फेयर, वो इस वक्त बॉइलिंग पॉइंट पे है और वो किसी भी वक्त लावा फट सकता है, किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है। आने वाले चंद हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले चंद हफ्तों में अहम डेवलपमेंट्स होंगी और इमरान खान साहब की मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद जो है वो दर्द सर बन चुकी है और उसकी सूरत में उनके अपने अरकान असम्बली अब उनसे तंग आ चुके हैं। महंगाई, बेरोजगारी ना कंट्रोल होने की वजह से अरकान किसी भी तरफ वोट दे सकते हैं और अदम एतमाद की तहरीक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ें ला सकती है। और उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक जो है उसके ऊपर अगर हम बात करें आज, तो उसका मतलब ये है कि सब कुछ अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं से ये खबरें आ रही हैं और ये साल इसलिए इम्पॉर्टेंट कंसीडर किया जा रहा है क्योंकि इसी साल इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का फैसला होगा। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।